اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عِنْدَ إِكْمَالِهَا. پیچھے گزرا نا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ عَطَفْ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ کے اوپر ہو رہا ہے، وہ بھی معنن علت ہے، یہ بھی علت کے معنی میں ہے، مناسب بن گیا، اس لیے عطف ٹھیک ہو گیا. کیوں بعد میں روزے قضا کرے مریض اور مسافر؟ کیونکہ اللہ آسانی والا معاملہ چاہتے ہیں، اس لیے قضا کی اجازت دے دی. آسانی نہ ہوتی سمجھے تو کیا فرماتے؟ ہر صورت روزہ رکھنا ہوگا رمضان میں، تم مرو تم جیو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنا. اگر آسانی نہ ہوتی، یسر نہ ہوتا، عسر ہوتا تو یہ حکم ہوتا، لیکن اللہ یہ نہیں کرتا. تو یسر کی وجہ سے فرما دیا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد میں قضا کر لو. ایک تو یہ علت، اور دوسری علت کیا آ گئی؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس لیے فرمایا قضا کر لو اگر مریض اور مسافر ہو، تاکہ جو روزے رہ گئے ہیں، وہ جو گنتی روزوں کی رہ گئی ہے اس کو مکمل کر لو. 3 روزے چھوٹ گئے تھے نا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وہ 3 شوال میں یا رمضان کے بعد رکھ لو تاکہ وہ گنتی پوری ہو جائے. عدہ پورے مہینے کی گنتی پوری ہو جائے، 30 روزے پورے ہو جائے. اس لیے کہا بعد میں قضا کر لو. نہ کرتے وہ گنتی پوری نہیں ہونی تھی، روزے رہ جانے تھے، یہ بھی علت ہوگی، اس وجہ سے حکم دیا. تو علت کے اوپر عطف ٹھیک ہے، غلط باتوں پر مناسب بن گئے، عطف پہ تو ٹھیک ہو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جب اللہ نے روزے پورے کروا لیے تم سے اور بعد میں تم نے قضا کر لی، اب وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ معاشرے کے معنی اللہ کی تعریف کرو. اللہ تیرا شکر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف کرو کہ اللہ نے جو ذمے میں قرض تھا اس کو اتروا دیا. وہ جو بوجھ تھا نا ذمے میں، بیماری یا سفر کی وجہ سے کچھ روزے رہ گئے تھے، وہ جو رہ گئے تھے بوجھ تھا یا نہیں تھا، وہ قرض تھا یا نہیں، اور بعد میں جب قضا کر لی بوجھ اتر گیا اتر گیا. تو کس نے اتارا؟ اللہ. اللہ کی تعریف کرو. اللہ نہ طاقت دیتا، اللہ نہ توفیق دیتا، کبھی بھی نہیں اتار سکتے. تو تم نے اتارا نہیں، اللہ نے اتروایا ہے اس بوجھ کو. اللہ کی تعریف کرو. آئندہ اگر مکمل کرنا ہو نہ کرنا اتر جائے تو تمہارے دل میں کہا اب اللہ کی تعریف یاد کرو کہ اللہ نے ہمت دے دی، اللہ نے طاقت دے دی، اللہ نے توفیق دے دی. اور علامہ ہداکم، اللہ نے کی تعریف پر بیان کرو. کس بات پر؟ جو اللہ نے ہدایت دے دی. اے ارشدکم لمعالم دینہ، اپنے دینی علم کی طرف رہنمائی دے دی کہ اللہ نے طریقہ بتلا دیا کہ اگر رمضان کے روزے کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں تو تم نے قضا کر لینی ہے. یہ کس نے بتلایا ہے؟ یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ کس نے یہ رشد و ہدایت دی ہے دین کی طرف؟ جو طریقہ سمجھایا ہے، ہدایت دی ہے سیدھے راستے پہ، اس کی تعریف بیان. وہ اللہ ہے، اللہ کی تعریف بیان. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو. اے اللہ تیرا شکر، اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھ سے رمضان کے روزے پورے کروا دیے، جو چھوٹ گئے تھے نا وہ بھی پورے کروا دیے. اس پر اللہ کا شکر کرو، ناز نہ کرو کہ میں نے روزے رکھ لیے ہیں. تو نے رکھے نہیں ہیں، اللہ نے رکھوائے، اللہ نے توفیق دی ہے، ہمت دی ہے. اس پر ناز نہ کرو، اللہ کا شکر کرو. تو اس پر ناز نہ کر،
کہ بادشاہ نے تجھے اپنا خادم رکھ لیا ہے، تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، بادشاہ کی خدمت کرنے پر ناز نہ کر، تکبر نہ کر، اس میں تیرا کمال نہیں ہے، سمجھ آئی؟ بادشاہ نے تجھے خادم رکھ لیا ہے، اس پر شکر کر۔ اس کے پاس تو اور بھی سینکڑوں ہیں، وہ کسی اور کو رکھ لیتا خادم، اس کی خدمت کرنے والے بہت سارے ہیں، اس لیے ناز نہ کر اس کی خدمت کر کے، شکر کر، اس نے رکھ لی ہے، ورنہ اور بھی سینکڑوں ہیں سادی۔ ایسا تو اللہ کی بات کریں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں ہیں، سب السماوات وما فی الارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرنی ہے، عبادت میں لگی ہوئی ہے، تو اس پر ناز نہ کر، روزے رکھ لیے ہیں، شکر کر، اللہ تعالیٰ نے رکھوا دیے ہیں۔ یہ ناز کا مقام نہیں ہے، شکر کا مقام ہے۔ تشکرون متاثر ہے تو بہت چاہیے کس کا شکر کر، اللہ کا شکر کر، اس بات پر کہ اللہ نے رمضان کے روزے پورے کروا دیے، اور فریضہ ادا ہو گیا ہے، اللہ نے توفیق دے دی ہے، اس پر شکر کر، ناز نہ کر۔ آئندہ آیتیں آ رہی ہیں، بظاہر ماقبل کے ساتھ جوڑ نہیں، کہ اس سے شان نزول کی ضرورت پڑے گی، لیکن جوڑ بن بھی سکتا ہے۔ اب کیا ہے، اب دعا کا ذکر آ رہا ہے، پیچھے روزے کا ذکر چل رہا تھا، بظاہر میں نے کہا ماقبل کے ساتھ جوڑ نہیں، شان نزول کی ضرورت ہے۔ اور شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ کسی نے سوال کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے قریب ہے، قریب ام بعید، یا دور ہے؟ اگر قریب ہے تو پھر ہم سرگوشی بھی کر لیا کریں، اور اگر دور ہے تو پھر اس کو پکارا کریں۔ یہ فرمائے نا اللہ قریب ہے یا دور ہے، یہ ہوا تھا سوال، ناظالم اس پر لیا ہے، تو اس کا جوڑ کس کے ساتھ جڑ گیا؟ شان نزول کے ساتھ۔ ٹھیک، وہ دعا کا بھی ذکر آ رہا ہے، تو یعنی اللہ قریب ہے، جو دعائیں اللہ سے مانگتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ تو دعائیں مانگنی چاہیے نہیں مانگنی چاہیے؟ تو جب دعا کا حکم آ گیا، پہلے روزے کا حکم تھا، اب دعا کا حکم آ گیا، یہ کہہ لو، یا جیسے روزہ عبادت تھا ایسے ہی نماز بھی عبادت ہے، ماقبل کے ساتھ ضرور ہو سکتا ہے، پہلے ہی عبادت کا ذکر تھا، اب بھی عبادت کا شکل دعا کا ذکر ہے، اور دعا عبادت ہے یا نہیں؟ اب دعا مخل، اگر روزہ عبادت ہے تو دعا مخل عبادت، یہ بھی عبادت، پہلے بھی عبادت اب بھی عبادت، اس لحاظ سے دیکھا جائے جوڑ بھی جاتا ہے، سمجھے؟ جوڑنا پڑے گا، بظاہر جوڑ نہیں لگتا تھا، روزہ ہے اب دعا ہے، اس لیے شان نزول بھی جاری کر، اس کے ساتھ بھی جوڑ سکتا ہے۔ جب یہ سوال ہوا کہ حضرت عمر کے بارے میں، عمر صدیق کے بارے میں آتا ہے تحقیق جب پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر بہت اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے، بالکل آہستہ آواز میں، وہ دور گزرے، بعد میں دونوں کو ملا تو کیوں ایسا پڑھ رہا تھا؟ تو میں جس کو سنانا چاہتا تھا وہ تو آہستہ آواز بھی سب کہتا ہے اللہ، پہلے اوپر اونچی پڑھ رہی تھی، حضرت عمر نے کہا تو کیوں پڑھ رہا تھا اونچی آواز میں؟ کہنے لگے کہ میں اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ سوئے ہوں کو جگا دوں گی اور شیطان کو بتا دوں، میں سے پڑھا مقصد یہ تھا کہ دین اپنی مرضی کو مطابق کرنے کا نام اللہ کے مطابق۔ تو بہرحال وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، جس کو سنانا چاہ رہا ہوں وہ تو سن رہا ہے، وہ تو بالکل قریب ہے، آہستہ آواز بھی سن لیتا ہے، وہ تو مطلب ارے نہیں۔ تو جب یہ سوال ہوا اللہ قریب یا دور، اللہ نے وقت اللہ کا عبادی، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو فإنی قریب، میں اس سے بالکل قریب ہوں، میں سنتا ہوں، دور نہیں، میں اس کی سرگوشی بھی سن لیتا ہوں۔ ان اللہ علیم تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے تو کیا سرگوشی نہیں سنتا ہوگا؟ کیوں سن لیتا ہوں سرگوشی؟ فإنی قریب، کیونکہ میں اپنے بندے کے بالکل قریب ہوں۔ اور دوسری جگہ یہ ہے
نحن اقرب الیہ من حبل، میں اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب، کتنا قریب، اس کی آیت آ رہی ہے کیا؟ میں اس سے قریب ہوں بلکہ شہرت سے بھی زیادہ قریب۔ انہوں نے سوال کیا تھا، اس کا جواب آ گیا، کیا نزول سے کا جواب جڑ گیا۔ فإنی قریب، کتنا قریب، اقرب الیہ من شارک سے بھی زیادہ قریب۔ یہ ہے کیا شان۔ وسأل جماعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اقریب ربنا فنناجیہ، کیا ہمارا رب ہمارے قریب ہے کیا ہم اس سے سرگوشی کر لیا کریں، ام بعید فنناجیہ، یا دور ہے کہ ہم اس سے پکارا کریں۔ یہ کا سوال، یہ کا شان نزول، پھر یہ آئے کسی کے جواب۔ تو رب کس کے ساتھ ہو گیا کہ پورا قرآن مرتبط ہے، پناہ ڈالا یا شان نزول کے ساتھ جڑ گیا جی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قریب ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ مِّنْهُمْ، میں ان بندوں کے بالکل قریب ہوں۔ آگے بعلم شبہ کا جواب ہے۔ صاحب جلالین رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے مطابق کر رہے ہیں، جہاں شبہ آتا ہے، جواب مشکل لفظ آتا ہے وضاحت کر دیتے ہیں، اجمال آتا ہے اس کی تفصیل کر دیتے ہیں۔ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ قریب ہے، کوئی کہے قریب ہے تو کسی طرح نظر نہیں آ رہے مجھے، یہ حاضری، یہ کتاب میرے قریب ہے، نظر آ رہی ہے کہ قریب ہے، میرے اسپیکر میرے قریب ہے، نظر آ رہا ہے قریب ہے، نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہو قریب ہے تو قریب ہے تو نظر آنا چاہیے، تو نظر تو نہیں آ رہا، یہ تو شبہ اس سے جواب دے دیا۔ یہ جو قرب ہے یہ حس کے اعتبار سے نہیں، یہ علم کے اعتبار سے قرب۔ اللہ جسمانی اعتبار سے قریب نہیں، قرب جسمانی مراد نہیں، قرب علمانی مراد ہے۔ علم کے اعتبار سے قرب مراد ہے، جسم کے اعتبار سے قرب مراد نہیں۔ کیا مانا علم کے اعتبار سے؟ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تم اگر سرگوشی کرو گے نا، دعائیں مانگو گے، اللہ کو پکارو گے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ بلند آواز میں پکارو گے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تو بہت قریب ہے۔ کس اعتبار سے قریب ہے؟ علم کے اعتبار سے قریب ہے، جسم کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ اللہ جسم ہی نہیں۔ جواب آ گیا، اور جو اشکال ہوا تھا قریب ہے تو نظر نہیں آتا، جواب کیا لے لیا؟ اللہ ایسا قریب نہیں ہے جیسے میرا کان میرے قریب ہے یا میرا ناک میرے قریب ہے، تو جسم ہے نا، تو جسم کے اعتبار سے قریب نہیں ہے۔ کس اعتبار سے قریب ہے؟ کس اعتبار سے قریب ہے؟ علم کے اعتبار سے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ حضرت میں ادھر جو فرمایا مولانا بلّہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لگے، وہ جیسے وہ عاشق ہے نا، وہ محبوب سے کہتا ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اب میرے پاس اور پنڈی بیٹھا ہوا ہے، کہتے میرے پاس ہوتے ہو، تو کس اعتبار سے قریب ہے؟ سب کا براسی قریب، جسم کے اعتبار سے قریب نہیں۔ ایسے ہی اللہ جسم کے اعتبار سے قریب نہیں۔ یہ تو خیر ویسے ایک مثال پہ بھی سمجھداری ہے نہیں، ورنہ علم کے اعتبار سے قریب ہے، اللہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ مِّنْهُمْ بِعِلْمٍ، کس اعتبار سے قریب ہے؟ علم کے اعتبار سے قریب ہوں، جسم کے اعتبار سے نہیں۔ شبہ کا جواب دے دیا ہے، دے دیا، ورنہ اللہ کا جسم ثابت ہو جائے گا، اور جب جسم ثابت ہو گیا تو حدود ثابت ہو گیا، تو اللہ تو حادث اور فانی ہو جائے گا، کہ ہر جسم فانی ہے، اللہ تو یہ نہیں ہے، تو اجماع ہے، اسے تعمیل کر کے پڑے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی واذا سألک عبادی فإنی قریب، سب سے قریب۔ اذا سألک یہ ہو گیا شرط، فإنی قریب ہو گیا جواب۔
جب میرا بندہ میرے سے سوال کرے تو تم کیا کہنا؟ فَأَخْبِرْهُمْ بِذَلِكَ، کیا خبر دو؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو ان کو بتلا دو میں قریب ہوں اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں، یہ ان کو بتلا دیجیے۔ پھر اخبرہم نکالا تاکہ جوڑ اور رفع جوڑ دے وہاں قبل کے ساتھ، وہ سوال کریں اذا سألک، اے نبی آپ کے ساتھ، تو آپ ان کو بتلا دیجئے میں قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اجیب اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اجیب ان کو بتلا، سوال حضور سے کیا تو جواب حضور نہیں دینا ہے نا، تو اکثر ہم نکالنا پڑے گا، آپ ان کو بتلا دیجیے، ورنہ یہ بات کے ساتھ جوڑے گا نہیں۔ جوڑنے کے لیے ذکر کر دیا کس نے؟ صاحب جلال رحمہ اللہ۔ تو اخبرہم بذالک، کیا بتلا دیجیے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ آگے ایک شبہ ہو سکتا تھا، اس کا پھر جواب دے دیا، شبہ ہی تھا تو اللہ کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں۔ جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے، میرے سے دعائیں مانگتا ہے، میں جواب دیتا ہوں، ہمیں تو جواب نہیں آتا، آواز ہی نہیں آتی، اب تو سمجھے ہی نہیں اللہ کا جواب کیسا جواب ہو گیا۔ اگر اللہ کہتے جواب دیتا ہوں اور آواز آتی نہیں ہے جواب کی، یہ کیسا جواب ہے؟ ہم تو نہیں سنتے، ہمیں تو نہیں تو آواز آتی کہ اللہ جواب دے رہا ہے، اس کا جواب دے۔ ایک جواب تو یہ ہے میں عملی جواب دیتا ہوں، زبانی نہیں، جو مانگتے ہو وہ دے دیتا ہوں اپنی سے۔ دیکھیے نا، آپ نے 100 روپے مانگا، میں جواب مانگا 100 روپے ہے، کہتے میں دیتا ہوں 100 روپے۔ ایک یا 100 مانگا، میں نے 100 روپے آپ کی طرف پھینک دیے، میں نے جواب زبان سے تو نہیں دیا لیکن عملی جواب دے دیے۔ اللہ عملی جواب ہے۔ عملی جواب مانا کیا؟ جو مانتے ہو اللہ کو قبول فرما لینا، یہ عملی جواب، زبانی جواب نہیں کہ تم کانوں سے سنو، وہ یہ والا جواب دیتا عملی، زبانی نہیں۔ تو جواب کی کیا شکل بنتی ہے؟ بِإِنَالَتِهِ ما سأل، اللہ قبول فرما لیتا ہے اس کو جو اس نے مانگا ہے نا، عملی جواب دیتا ہے اس کو قبول فرما لیتا ہے، زبانی جواب نہیں دیتا کہ تم اس کو سنو کہ بیٹا جواب ہو گیا ہے نہیں ہو گیا۔ یہ لکھے کیا لکھے؟ کیا مانا دینا جو ہے؟ اجیب بِإِعْطَاءِ مَسْئُولِهِ، جو سوال کیا گیا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس سوال کو جو مانگا گیا ہے یا تھا اس کو دے دیتا ہے، جواب اس شکل میں، تو یعنی عملی جواب ہے، قبول فرما لیتا ہے، وہ دے دیتا ہے، اس شکل میں جواب ہے، کون سا نہیں ہے؟ زبانی جواب میں۔ اس پر پھر ایک شبہ ہو سکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو قبول فرما لیتا ہوں۔ قبول لانا عملی قبولیت ہوتی ہے، جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہوں، اور واقعہ اس کے خلاف ہے، ہم بڑی دعائیں مانگتے ہیں اللہ قبول نہیں فرماتے۔ بظاہر ایک شبہ ہو سکتا ہے، مانگتے ہیں قبولیت نہیں ہوتی، عملی جواب نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اقبال کو ایک شکوہ لکھنا پڑا جس پر علماء کی طرف سے بڑے فتوے آئے اس کے خلاف۔ انہوں نے شکوہ کیا، رحمتیں تیری اختیار کے کاشانوں پر برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یہ اس نے اللہ سے شکوہ کیا تھا، پورا ایک شکوہ تھا، ٹھیک کہ بھئی ہم تو یہ دیکھتے ہیں مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، حضور پر ایمان لانے والے ہیں، دعائیں کرنے والے ہیں، چلو کافروں سے تو بہتر ہے نا، وہ تو پھر بھی بازی ہیں، تو یعنی ان کے اوپر رحمت برسنی چاہیے، تو معاملہ الٹ نظر آتا ہے۔ رحمتیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یہاں تو بموں والے حملے ہی نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھو بموں سے حملے ہو رہے ہیں، مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، تو معاملہ الٹ نظر آ رہا ہے۔ اللہ یہ سمجھ نہیں آ رہی شکوہ کیا تھا، معاملہ الٹ ہونا چاہیے۔ اس پر پھر وہ علماء نے اس سے باتیں کر اللہ سے کوئی انداز ہے، یہ تو بےدبی ہے، پھر اس کو جواب شکوہ لکھنا پڑا۔ جی میرا مقصد یہ تھا
تو معاملہ تو الٹ نظر آ رہا ہے ظاہر اللہ نے قبول کر لیتا ہوں تو کچھ کرنے پوچھیں وہ دعوت الداعی الاسلام ہے دعا مانگو تو اللہ قبول فرمائے. تم دعائیں نہیں مانگتے, جو دعائیں تو مانگتے ہیں, بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگی جاتی ہیں, پھر قبول نہیں ہوتی. دعائیں نہیں ہو رہی, شہر تباہ ہوتے برباد ہوتے ہر جگہ ہو رہی ہے, بیت اللہ کے سامنے کھڑے قبول ہی نہیں ہو رہی. جواب کیا ہے, تم دعا ہی نہیں مانگتے کیونکہ دعا وہ ہے جو تمام شرائط کے ساتھ, جیسے نماز وہ ہے جو شرائط کے ساتھ ہو. آپ نماز پڑھو تو غیر وضو کے پڑھ لو. آپ کو میں نے نماز پڑھی ہے, ہم کہتے ہیں نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی, کیوں؟ شرط نہیں پائے گی. تو نماز پڑھو, قبلہ رخ کرنا پڑھو, دوسری میں منہ کر کے نماز پڑھو, یا کپڑے نپاس سے نماز پڑھ لی, جگہ نپاس کی نماز پڑھ لی, ہم کیا کہیں گے؟ تم کو پڑھی ہے نماز؟ ہم کہیں گے نہیں پڑھی, نماز نہیں ہے. کیوں نہیں پڑھی؟ نماز کی شرط نہیں پائی. اسی طرح دعا سے اللہ نے کسی کو وہ دعائیں مانگنے والا جو شرائط کے مانگتا ہے, اور تم جو دعا مانگتے ہو اس میں دعا کی شرائط ہی نہیں. حضور نے کیا فرمایا جو حدیث میں آتا ہے, ایک ذکر ایک طرح گندا بالوں والا یا ربی یا آسمان کی طرف دکھنے میں بال رو رہا ہے, پکار رہا ہے, چیخیں مار رہا ہے, یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی. تو اللہ دعا قبول نہیں فرماتے. کیوں؟ دعا میں ہو حرام میں, کھانا حرام, اشرب پینا حرام, ملبسو حرام, لباس حرام کے پیسوں کا پہنا ہوا, تو اللہ یستجاب, کہاں سے دعا کو بولو؟ دعا کی شرطیں نہیں پائی جا رہی. کھانا تو کم از کم حلال ہونا چاہیے. پھر حدیث میں آتا ہے جلدی نہ مچائے, یہ نہیں ابھی دعا مانگی اگلے دن قبول ہو جائے یا اگلے لمحے قبول ہو جائے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں جو دعا مانگی تھی, بد دعا کی تھی, 40 سال بعد قبول ہوئی تھی. کس نے مانگی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے. کون تھے؟ کلیم اللہ, جن کی براہ راست گفتگو ہوتی تھی اس دنیا میں اللہ سے. یہ مقام اور اعزاز کسی اور نبی کو نہیں, ان کی جزی فضیلت. ان کی دعا 40 سال بعد قبول ہو رہی ہے, تم جلدی مچا دیتے ہو. پھر یہ پوری توجہ کے ساتھ, دین و یکسوئی کے ساتھ مانگو, جیسا کہ اگر کوئی شخص غرق ہو رہا ہو دریا میں, جہاں لکھا ہے, اور وہ ساحل والے کو پکار رہا ہو, اس وقت اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا پتہ نہیں آج ابا جی نے دکان کھولی بھی ہوگی نہیں کھولی ہوگی, پتہ نہیں ہے گاہک بھی آیا ہوگا نہیں آیا ہوگا, یہ ذہن میں بات ہوگی. پوری توجہ ساحل والے کی طرف ہوگی, اور پھر پوری توجہ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. کل ہوئی جیسے ڈوبنے والا ساحل ہے. کیا ہماری دعائیں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ دعا کی اور بھی کچھ شرائط ہے. تو وہ جب شرائط والی نماز ہے وہ ہے, اور جب شرائط والی دعا ہے وہ دعا, وہ تم دعا ہی نہیں مانگتے تو قبول کیسے ہوگی؟ کیونکہ بغیر شرط کے مشروط ہی نہیں, دعا ہی نہیں سمجھ آئی. اور دوسرا جواب جو مشہور جواب ہے, قبولیت کی بھی کئی شکلیں ہیں. کبھی تو مانگا اللہ اس کا اعلیٰ عطا کر, تو میں 100 روپے مانگا تو اللہ نے 1000 روپے دے دیا. تیری نظر 100 کو مجھے ملا نہیں ہے, 1000 دے دیا نا. اور کبھی اس سے اعلیٰ چیز دے دیتے ہیں. حضرت نے مثال دی اس کی, جیسے بچے کو خدا نخواستہ ہیضہ ہو گیا, تو میں نے امرود کھانا, فرض کرنے کے ڈاکٹر نے منع کیا امرود, اب وہ مانگ رہے ہیں امرود, اور باپ اس کو امرود دے نہیں رہا, تو بتا اس کے لیے نقصان پہ ہے. باپ نے اسے 1000 روپیہ دے دیا, اس سے اعلیٰ دے دیا. وہ کہ باپ نے میری بات ہی نہیں مانی, میں نے امرود مانگا تھا, مجھے امرود ہی نہیں دیا. نہیں, اور یہ نہ دیکھیں کہ جو مانگا تھا اس سے اعلیٰ 1000 روپیہ دے دیا. کبھی ایسا اللہ اس سے اعلیٰ ہوتا, کبھی کوئی تکلیف آ رہی اس کو دور پر بات, کم از کم ذخیرہ آخرت بنا لیتے ہیں. آخرت کا اللہ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں. 15,000 کروڑ روپیہ یہ آخرت ذخیرہ اور دعا میں پایا نہیں جا رہی. ہم جواب دیتے ہیں, قبول فرماتے ہیں. کبھی جواب آخرت پہ بھی آ جاتا ہے. اور اصل جو ایک جواب شرائط کے ساتھ قبول کرتا ہے, وہ ایک بات کو بھی تیار ہے, وہ دعا ہی مانگ رہے ہیں.
کیونکہ شرائط والی نہیں، لہذا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، باب استقبال ہے نہیں، اس لیے میرے سے اجازت مانگو، میں دعائیں کو مجید ہوں، میں دعا دیتا ہوں، قبول کرواتا ہوں نا دعاؤں کو، تو میرے سے استجابت یعنی قبولیت دعا مانگو۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، استجابت یعنی دعاؤں کی قبولیت مانگو ہے، ماں قبول فرما، یہ کہو قبولیت دعا، کیونکہ میں قبول کرتا ہوں، میں قبول کروں گا۔ وَلْيُؤْمِنْ، قبولیت دعا مانگو، کیا کہا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي دعائی بالطاعت، قبولیت دعا مانگو اس کی شکل یہ ہے کہ دعائی بالطاعت، کہ طاعت کو بندے مجھے پکارو، ایک نمازیں نہ پڑھو، روزہ ہی نہ رکھو، نظروں کی حفاظت نہ، ادھر بد نظری بھی کری جا رہے ہو، ادھر حرام بھی کھائے جا رہے ہو، ادھر نمازیں بھی نہیں پڑھتے، ادھر وہ گانوں کے ساتھ جڑے تو سازہ کہ اللہ قبول کر لے، ایسا نہیں ہوگا بالکل۔ شرائط والی دعا ہی نہیں ہے ہماری۔ کیا کرو؟ مجھے پکارو طاعت کے ساتھ، زبانی دعا بھی ہو، زبانی پکار بھی ہو، اور عمل کی پکار بھی ہو، عبادت بھی کرو، جو اللہ نے ذمہ لگایا اس کو بھی پورا کرو، اور ساتھ ساتھ مجھے پکارو بھی، نمازیں بھی پڑھو، اور ساتھ کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ يُدِيمُوا عَلَى الْإِيمَانِ۔ اب یہ بھی ایک شبہ کا جواب ہے۔ شبہ یہ پیدا ہو سکتا ہے، تو سوال صحابہ نے کیا تھا، اللہ قریب ہے، حضور سے سوال ہو رہا ہے، تو کرنے والے ظاہر صحابہ ہی ہوں گے نا، اللہ قریب ہے ہم سے یہ سرگوشی کریں یا دور ہے کہ پکارا کریں، سوال کرنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ صحابہ مومن تھے یا نہیں تھے؟ مومن نہیں، کامل مومن تھے۔ تو اللہ ہمارے ایمان لے کر آؤ میرے کو، تو پہلے ہی مومن تھے، کامل مومن تھے، تو بات بنتی نہیں ہے۔ تو جواب دینی اے یدیم، ایمان کے اوپر مداومت اختیار کرو، ایمان کو چھوڑنا نہیں، اسی کے ساتھ جمے رہنا ہے۔ دوام علی ایمان مراد ہے ہمیشہ اس کے ساتھ جمے، ایمان لانا مراد نہیں، کیونکہ تو پہلے ہی مومن نہیں، پکے مومن تھے، کامل مومن تھے۔ اور سوال کرنے والے صحابہ تھے، ان کو جواب دیا جا رہا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ۔ آیت کا تعلق شان نزول کے ساتھ ہے نا، اسی کا جواب تھا نہیں۔ تو یہ دیمو نکالنا پڑے گا یا نکالنا پڑے گا؟ اگر شاہ ہے کیا وہ مومن نہیں؟ تو حال کیا تھا کہنا ایمان پر مداومت اختیار کرو، اس کو چھوڑنا نہیں، اسی کے ساتھ کیوں چھوڑنا ہو، اس کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ جب اللہ کے ایمان کے ساتھ جڑے رہو گے اور اللہ ہی سے دعائیں کرو گے اور اللہ ہی کو پکارو گے، کیوں پکارو؟ لعلہم یرشدون، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں رشوت دے۔ الشیء اذا ثبت ثبت باللوازم، جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے اپنے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ جب ایمان آئے گا تو اس کا ثمرہ اور لوازمات بھی ساتھ ساتھ آئیں گے۔ وہ کیا؟ رشد و ہدایت، وہ بھی اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کو پکارو گے، ایمان میں بھی مداومت اختیار کرو گے تو اللہ وہ ہدایت دکھائے گا، تاکہ ہدایت یافتہ بن اس لیے ایمان پر مومن نہیں ہے، کافر ہے، ایمان پر کفر تو گمراہی کی طرف لے جائے اور ایمان ہدایت کی طرف لے جائے گا۔ الشیء اذا ثبت ثبت باللوازم، اس کے لوازمات میں سے ہے ہدایت، مناسبات میں سے، وہ ایمان ادھر لے کے جائے گا، ادھر کفر گمراہی کی طرف لے جائے، ایمان پر مداومت تاکہ ہدایت یافتہ بنے۔ وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم لهن۔ یہ پہلے دعا کا ذکر ہو رہا تھا، پھر نئی آیت آ گئی، نیا مضمون آ گیا، اس کا تعلق جماع کے ساتھ ہے۔ پیچھے اور مضمون چل رہا تھا، اور مضمون چلنے والے شامل نور جائیں رب سے ہی بتا ہے، بے رب ہوتے کیا نزول کیا ہے؟
شروع اسلام میں روزہ جب فرض کیا گیا تو مغرب سے لے کر عشاء تک کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، دلی کے قریب جا سکتے ہیں، اور عشاء کے بعد کیا فرض ہوگا؟ اب کھانا بنا حرام، بیوی کے قریب جانا صحبت کرنا حرام ہے۔ شروع میں یہ تھا، اب ہوا یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان سے تھوڑا سا غلطی ہو گئی کہ وہ بیوی کے قریب چلے، بڑا لمبا روزہ تھا، سمجھ آئی تو نہ بتائے کہ میرے پورے نہیں یار رمضان کا ہے تو عالم اللہ وہ خیانت ہو گئی، یعنی حکم شرع کے خلاف عمل ہو گیا، یہ مانا ہو گیا حکم شرع کے خلاف۔ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے بھی بیان کیا، جب انہوں نے بیان کے بعد وہ صحابہ نے چاہیے ہم سے ہو گئی بات کی نہیں شادی کی، ان کے لیے تو بہت بڑی آزمائش آ گئی، پورے مہینے کسی کے کبھی یہ کیا پریشانی آ گئی، یہ کیا تکلیف آ گئی، یا پورا مہینہ ہی میرا مطلب ہم نہیں جا سکتے، تو وہ بڑی مشکل ہو گئی۔ پریشانی کے اندر ہم لگتے ہیں، اب کسی نے مدد سوال کرنا تو پڑ رہا ہے، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، تو حضرت عمر نے کا فرمانا تھا کہ اللہ نے ان کے مطابق آیتیں اتار دی، جو ہو گیا اللہ نے معاف کر دیا، آج کے بعد ساری رات بیوی کے قریب جا سکتے ہیں رمضان والی رات۔ یہ حضرت عمر کی شان ایک دفعہ نہیں، پہلے بھی کئی دفعہ، تو سارا بدر کے بارے میں آپ دیکھ لیں، سارے صحابہ ایک طرف سے، حضور بھی اس طرف سے، وہی نہیں آئی تھی، قیدیوں کا کیا کریں، اگر ہم معاف کر دیں، ویسے بھی پیسوں کی ضرورت ہے، تھوڑا سا فدیہ لے لیں گے، اور دوسرا ان کے اوپر ہمارا احسان بھی ہو جائے گا، ہمارے ہی قریبی رشتے دار ہے نا، تیسرا ہو سکتا ہے انہیں کی بچوں میں سے کسی بات والے حضور پھر طرح شفیق اور ذہین دینا اور ان کافروں پر محبت کاری تمہارا سوچ بھی نہ سکتا، حضور کو وہ رائے پسند نہیں ہے، نہیں حضور کی رائے نہیں، وہ اس پر پھر آیتیں اترے گی۔ لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ نے پہلے سے تقدیر میں نہ لکھا ہوتا کہ عذاب نہیں آنا، یہ نہ لکھا ہوتا، لمسکم عذاب عظیم، بڑا عذاب آ جانا۔ یہ کیسا فیصلہ کر دیا؟ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، اور تمہیں ایک آدھے صحابی ان کے ساتھ ہے، باقی سب ایک طرف سے، تو آیتیں حضرت عمر کے مطابق چلی۔ یہاں بھی حضرت عمر نے آ کر سوال کیا تو اس کے جواب میں فالآن باشروہن، اب جمع کر سکتے ہو، ساری رات جمع کر سکتے ہیں، من الفجر، ان کی منشا کے مطابق ہوگا۔ اور باقی وہ جو غلطی ہوئی، یہ معصوم تو نہیں تھے نا، غلطی تو ہو گئی نا، فتاب علیکم، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ توبہ قبول فرما لو۔ توبہ کا فاعل اگر اللہ ہو تو مانا کیا؟ قبولیت ہے توبہ، اللہ نے علیکم تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ یہ نہ کہنا کہ شام میں گستاخی نہ کرنا، اللہ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا بدبخت کے پیدا ہو، جیسے آج کل طرح کے بدبخت آ رہے، ان کا پہلے جواب نہیں دیا، ان کو میں نے 5 صاف کر دیا نہیں صحیح۔ صحابہ معصوم تو نہیں تھے کہ ان سے غلطی ہی نہ ہو سکے، وہ تو نبی کی شان ہے، وہ نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، غلطی ہو سکتی تھی، بلکہ ہوئی بھی، اکبر سے ہوگی غلطی، اور بھی صحابہ سے ہوئی غلطی ہوئی، لیکن غلطی رہی نہیں، اللہ نے فوراً صفائی کر دی۔ یہاں صحابہ کی غلطی کا ذکر ہے، وہاں ساری آپ دیکھیں گے اللہ کی معافی کا بھی ذکر ساتھ کرنا ہوگا، اللہ نے توبہ قبول کر دی۔ لیکن اس لحاظ سے دیکھیں ان کی منشا کے مطابق آیت اتر کی تو بڑا مشکل کام ہے، ساری بات نہیں، اللہ نے اس کے مطابق آیتیں اتار ایسا دیکھیں، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں کیا، اور
اور رفث بمعنى الإفضاء، شبہ کا جواب بھی بن سکتا ہے کہ رفث کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ باتیں کرنا، چھپ چھپ کے باتیں کرنا، ایسی باتیں کرنا جو باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میاں بیوی جیسے چھپ چھپ کر جماع کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، پردے والی باتیں ہوتی ہیں اور نہیں کرنی چاہیے، جماع والی باتیں کرنا یعنی گندی باتیں۔ جو آپ اگر محاورہ وقت ان باتوں کو بولتے ہیں جو جماع کے سلسلے میں باتیں کی جاتی ہیں، تو یہاں باتیں کرنا مراد ہے، انتظام مراد ہے، جماع مراد۔ یہ مانا نہیں ہے کہ رمضان کی راتوں میں وہ گندی باتیں کرنا حلال کر دیا گیا، باتیں کر لیا کرو، یہ مانا بن ہی نہیں سکتا۔ کیا مراد ہے؟ افضاء، اور افضاء کنایا ہے جماع سے۔ افضاء مانا پہنچنا، بیوی کے قریب پہنچ سکتے ہو، کنایا ہے جماع سے، تو جماع ہی ذکر کر دیتے، کہتے جماع ذکر نہیں کیا، اشارہ کر دیا۔ جماع ایسا لفظ ہے جہاں تک ہو سکے اس طرح کی بات ہو اشارتاً کنایتاً بیان کرنی چاہیے، گندی بات جو ہے بڑی بات صراحتاً بیان نہیں کرتی۔ جس بات یہ یوں کہہ لو جس بات میں شرم والا پہلو ہو اس کو اشارتاً کنایتاً کرنا چاہیے، اس لیے اللہ نے چندہ اشارتاً کنایتاً۔ رفث افضاء اور افضاء کنایا ہے کس سے؟ جماع سے۔ بیوی کے قریب پہنچنا تو پہنچ کے اس کا ثمرہ جماع ہی بنے گا نا، ادھر اشارہ کر دیا، یہ کنایا ہے جماع سے۔ یہ کیسے پتہ چل گیا رفث جو ہے افضاء کے معنی میں ہے؟ کیا صاحب ظاہر کا تو نہیں ہے کہ ان کو پتہ چل گیا؟ کہنے لگا کہ قرینہ موجود ہے، قرینہ یہ رفث کا صلہ منشی لکھتے ہیں حشی ابھی کا جملہ کا با آتا ہے، اور یہاں صفا بھائی رقم تو یہاں الا صفا صلہ آ رہا ہے، الا نسائکم صلہ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ تو الا افضاء کا صلہ آتا ہے، کس کا نہیں آتا؟ رفث کا صلہ تو با آتا ہے۔ رفث اگر اپنے معنی میں ہوتا تو پھر با آنا چاہیے، اور یہاں الا آ رہا ہے، ادھر اشارہ ہے افضاء کے معنی، وہی مجاز ہو گیا۔ وصاحت اور بلاغت مجاز بھی چلے گا، اشارے بھی ہوں گے، کنائے بھی ہوں گے، جیسے سب کلام قرآن میں ایک سے ایسا حملہ قرآن دل جماع ہوئی، ایک کنایا ہے کہ اس کو جماع سے، لیکن چونکہ بات شرم والی تھی اللہ نے اشارتاً کنایا ہمیں بھی سبق دے دی۔ اگر ایسی بات ہوا کرے اشارے کنائے میں کرنی چاہیے، یہی مناسب ہے۔ نہ زیادہ نہیں، یہی ظاہر شان نزول کے ساتھ جوڑ ہے، معتبر کا جوڑ جوڑتا ہے، شان نزول یہ ہے نزل نسخا لما كان في صدر الاسلام من تحريمه وتحريم الاكل والشرب بعد العشاء، بیوی کے قریب جانا، جدا کرنا، کھانا پینا عشاء کے بعد حرام تھا شروع اسلام میں، في صدر الاسلام میں۔ پھر وہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ حکومت والا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور بھی بہت صحابہ نے ایسا ذکر کیا، لیکن پریشانی میں پھنس گئے ہم، ساری شادی ہوئی ہے اگر بیوی کے قریب نہیں جانا مشکل ہو۔ علم اللہ ان تم جو اپنے دلوں میں خیانت کر رہے ہو چھپ چھپ کے، ظاہر دماغ سے سب کے سامنے نہیں ہوگا، اللہ جانتا ہے اسے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ نے جماع حلال کر دیا ہے۔ کتنی بڑی دولت دے دی کہ رمضان کی راتیں غیر رمضان والی راتیں بنا دی ہیں، جیسے غیر رمضان میں کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، رات کو بیوی کے قریب جا سکتے ہو، رمضان میں بھی جا سکتے ہو، اللہ جیسے پہلے رمضان کے علاوہ ایسے رمضان میں بھی اللہ نے کر دی۔ کیوں معاملہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس، تمہاری بیویاں ان لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ کیا معنی ہے؟ کنایۃ عن تعلقہما، ذکر لباس کا ہے، مراد اس کا التزامی معنی ہے۔ ایسے مراد کیا ہے؟ اس کا التزامی معنی ہے۔ تو لباس کا التزامی معنی کیا ہے؟
جب بندہ لباس پہنتا ہے تو وہ لباس جسم کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، جسم سے جدا نہیں ہوتا۔ متصل ہے یا نہیں؟ اگر جسم کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، ایسے ہی تم بیویوں کے ساتھ متصل ہو جاتے ہو، بیوی سے جدا جدا نہیں۔ کیا معنی ہو گیا؟ کدھر اشارہ ہو گیا لباس سے؟ کنایتن کدھر اشارہ ہو گیا؟ انتہان مقیمہ، معانفہ کر سکتے ہیں، اور معانفے میں گردن کے ساتھ سینہ سینے کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا؟ بالکل ہو جاتا ہے۔ اتصال آ جاتا ہے نہیں آ جاتا؟ ہاں، اگر کوئی موٹا آدمی ہو، حضرت فرماتے تھے، تو وہ تو پھر وہ مانتا نہیں، وہ تو مباطنہ ہوگا، پیٹ کے ساتھ متصل ہوگا، وہ سینہ سینے کے ساتھ نہیں، گردن کے ساتھ، وہ تو گردن اس کے پیچھے، ورنہ انتہا گلے مل سکتے ہو۔ اشارہ کر دیا میاں کو بیوی کے ساتھ، بیوی کو میاں کے ساتھ ایسے رہنا چاہیے لباس محل بدن، جیسے لباس جسم کے ساتھ چپکا ہوا، ایسے اس کو سکن چپکا ہوا ہونا چاہیے، معانقہ کر سکتے ہیں اس سے، بالکل ملے گا۔ تو جب معانقہ ہے تو کنایا ہو گیا، دماغ سے دماغ ہو سکتا ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی وہ تمہارا لباس کو مطلب صاحب جلال رحمہ اللہ نے دوسرا معنی یہ کر دیا، مانا جیسے انسان کو لباس کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی میاں بیوی کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا ننگے بازار پہ جا سکتا ہے؟ احتیاط جب ضرورت ہے یا نہیں لباس کی، تو میاں کو بیوی کی، بیوی کو میاں کی ایسے ہی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے بغیر۔ جیسے لباس انسان لباس کے بغیر کی ضرورت، ادھر اس کی ضرورت لباس کے بغیر ہے، یہ بیوی کے بغیر، وہ اس کے خالد کے بغیر ضرورت ہے۔ یہ دو معنی صاحب جلال رحمۃ اللہ علیہ۔ باقی حضرت عقیقہ میں اگر یہ تیسرا معنی ہے، جیسے لباس ساتر بدن ہے، چھپانے والی چیزوں کو چھپا دیتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ساتر ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ بیوی سب کے سامنے اسے ننگا کر دے، وہ تو بہت ہی غلط قسم کا آدمی ہے، اس میں یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی خرابی، یہ بھی خرابی، اس کے چھپانے والی چیزوں کو ظاہر کر دے، یا میاں صاحب بیوی کی باتوں کو ظاہر کر دے لوگوں کے سامنے، وہ یہ لباسی اتار دیں، ایسا نہیں ہونا۔ جیسے لباس ساتر ہے، ایسے میاں بیوی کو چھپا۔ لباس کس چیز کو چھپاتا ہے؟ چھپانے والی چیزیں، شرمگاہ کو چھپاتے تھا، اور چھپانے والی چیزیں ظاہر کرنے والی چیزیں۔ اسی طرح میاں بیوی اور بیوی میاں، وہ چیزیں جو عیوب ہیں وہ چھپا سکتی ہے، لباس عیوب کو جو چیزیں ظاہر نہیں کرنے ہوتی چھپا دے، وہ بھی ساتر، یہ بھی ساتر۔ تو تھا مانا یہ تغیر، اچھا لباس بندے کے لیے زینت ہے، تو اچھی بیوی، اچھا خامن بھی ایک دوسرے کی جو میاں بیوی کا خیال رکھے، بیوی میاں کا خیال رکھے، دونوں ایک دوسرے کی، وہ میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے زینت بن جاتی ہے، خوبصورتی کا۔ اور اچھا لباس بندے کے لیے مانا بہت فرق ہے، ان کا لباس کنایۃ عن تعانقہما، ادھر اشارہ ہے معانقے سے، ادھر اشارہ ہے دونوں کو ایسے زندگی گزارنی چاہیے جیسے معانقہ، کل لباس سے مال بدن، بالکل متصل ہو، ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، اور دوسرا ایک دوسرے کی احتیاط کی، جیسے لباس کی انسان کو ضرورت ہے، ایسے میاں کی بیوی کو میاں یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں معنی کر دیے صاحب جلال رحمہ اللہ نے۔ کنایت اب احتیاجی کل منہما الی صاحبہ، ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے، جیسے انسان کو لباس کی ضرورت ہے، لباس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح میاں بیوی کے بغیر، بیوی میاں کے بغیر، ہر ایک کو دوسرے کی احتیاط کا ضرورت ہے۔ اس کی وجہ سے احتیاط میں تشریح ہے یا متصل ہونے میں تشریح ہے، جیسے معانقے میں گردن کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے، جدا جدا نہیں رہنا چاہیے، مل جل کے رہنا چاہیے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون، ایک اللہ نے جان لیا، کیا جانتا ہے، انکم کنتم تختانون،
ایسا یہ کیوں نکالا؟ یہ بھی ایک شبہ کا جواب ہے، بلا وجہ نہیں۔ تختانون کون سا باب ہے؟ باب فعلا کہے کے لیے آتا ہے، کیا مسئلہ ہے جانبین؟ کیا مانا؟ علم اللہ انکم کنتم تختانون، ایک دوسرے سے خیانت کرنا، یہ مانا مان ہی نہیں سکتا۔ تم نے جو خیانت کی ہے، خانہ یخون و تخونو کے معنی میں ہے، تختانو کے معنی میں نہیں۔ تم نے اس نے تم سے خیانت کی ہے، یہ جانبین والا معنی نہیں۔ یہ کبھی معلوم فعلا کس میں مجرد کے معنی میں بھی آ جاتا ہے نا، جہاں جانبین مراد نہیں ہوتے، یہ دو معنی، لیکن دوسرا معنی تعمیر نہیں کرتا، ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتے ہو، یہ تو معنی نہیں کرتا۔ تو کیا خیانت کی تھی؟ رمضان کی راتوں میں جمع کر لیا تھا، حالانکہ اللہ نے منع کیا، تو خلاف شرع کام کیا تھا، یہ معنی خیانت۔ اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ کو تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہ باتوں پیش آیا تھا عمر کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اور صحابہ کے ساتھ نہیں، تو حضور کو سامنے ہی ہوگا فتاب علیکم، اے قابل توبتکم، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کروا لیا تھا۔ نعوذ باللہ یہ نہ کہنا شروع کر دینا جیسے آج کل بعض لوگ بکواس شروع کر دیتے صحابہ کے بارے میں۔ اللہ نے توبہ کو قبول فرما لیا تھا، اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گویا گناہ کیا ہی نہیں تھا انہوں نے، تو صاف ہو گئے تھے۔ ان کی شان میں گستاخی منافقت گئی تو کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی گئی۔ وعفا عنکم، الآن یہ آ گیا ناسخ، پہلے تو رات کو نہیں کر سکتے تھے نا، الآن اب باشرون، اب تم شوہت کر سکتے ہو، یہ ناسخ ہو گیا۔ نہیں تو اب کر سکتے ہو، اس ناسخ کے پیٹ میں سے کیا نکلا؟ پہلے نہیں کر سکتے تھے، اس کے پیٹ میں سے منسوخ نکلا، پہلے نہیں کر سکتے تھے عشاء کے بعد، اب کر سکتے ہیں۔ تو ناسخ چاہتا ہے منسوخ کو، منسوخ نہ ہو تو ناسخ نہیں۔ تو پہلے وہ حکم تھا رات کو نہیں کر سکتے، اب یہ حکم آ گیا رات کو جمع کر سکتے ہو۔ رمضان والی راتیں غیر رمضان والی راتوں کی طرح، جیسے اس میں جمع کر سکتے ہو بیوی کے ساتھ کر سکتے ہو، اس میں کھا پی سکتے ہو، اس میں کھا سکتے ہو۔ تو یہ اللہ نے رمضان کو غیر رمضان کی راتوں کی طرح بنا دیا، رمضان کی راتوں کو الآن اذا احل لکم، اب تمہارے لیے حلال کر دی رمضان کی راتوں کو، اب لہذا باشروہن، یہ ناسخ آ گیا۔ اے جامعو، جسم کو جسم کے ساتھ ملا لیا کرو، کیا مانا جمع کر لیا کرو بیوی کے ساتھ۔ وابتغوا طلبوا ما كتب اللہ لکم، اور اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے آپ اس کو طلب کرو رمضان کی راتوں میں۔ کیا مانا ما كتب اللہ مبہم ہے، دو معنی کیے صاحب جامع۔ ایک معنی یہ تھا جہاں اجمال آئے گا اس کی تفصیل، ابہام آئے گا اس کی تشریح بھی کریں گے بھی کیا لکھا ہے اللہ نے مقدر میں۔ تو ایک معنی یہ بن سکتا ہے جو تمہاری اولاد تمہارے مقدر میں لکھی ہے اس کو طلب کرو۔ دیکھو یہاں عجیب نقطہ بیان کیا مولانا بندہ صاحب نے، سمجھنے کی بات ہے، تشریح اس لیے کرتا ہوں تاکہ وہ عمل بھی کر سکے اس کے بعد۔ ادھر اشارہ کر دیا جو اللہ نے اولاد تمہارے مقدر میں لکھی ہے اس کو طلب کرو، جمع کریں گے تو اولاد ہی طلب کریں گے نا۔ ادھر اشارہ کر دیا کہ بیوی کے قریب جب جانا تو نیت اولاد کی کرنا، لذت کی نہیں، یہی بات ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، انی مفاخر بکم الامم، میں دوسری امتوں پر اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا۔ نہیں تو امت میں اضافے کی نیت کرنا، حضور نے فرمایا نہیں، تزوج الولود الودود، کو زیادہ بچے پیدا کرنے والی محبت کرنے اور اس سے شادی کرو۔ تو اولاد کی نیت سے قریب جانا، حضور نے فرمایا زیادہ بچے، میں امت کی کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا، اس لیے بیوی کے قریب جا رہا ہوں رمضان کی راتوں میں اور غیر رمضان کے۔ لذت کی نیت نہ کرو تو قریب جانا بھی عبادت بن جائے گا۔ ما کتب اللہ لکم کی نیت سے جاؤ، جو اولاد نے لکھا ہے یہ ماننا ہوگا، اس نیت سے جانا، لذت کی نیت ہے نہیں۔ اشارہ نکلتا ہے نہیں نکلتا، یہ نقطہ نکالا ہے۔ یہ میں دیکھ رہا تھا، مجھے تو کسی تفصیل سے نظر نہیں آیا، لیکن حضرت نے عجیب نقطہ نکالا۔
اے اباح اور ایک معنی یہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ بما حلال ہے. پہلے حرام تب حلال ہے. تو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، جو لکھ دیا ہے، کیا لکھ دیا؟ ماں اباح لکم، جو تمہارے لیے مباح کر دیا بما نہیں سامنے، اس کے لیے بیویوں کے قریب جا سکتے ہو، تم باشرون نہ کر سکتے ہو. جماع کے لیے جا سکتے ہو، یا پھر دوسرا معنی کیا ہے؟ او قدرہ من الولد، جو ولد تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس نیت سے جا سکتے ہو بیوی کے قریب. جی اس کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں. اللہ